یحییٰ آفریدی چیف جسٹس کے لیے حکومت کی پہلی پسند، انکار کی صورت میں کیا آپشن ہوگا؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نئے چیف جسٹس کا فیصلہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ صدر آصف علی زرداری اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر ملک سیاسی اور معاشی استحکام کے معاملات پر ایک پیج پر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئینی ترمیم سیاسی استحکام کو یقینی بنائیں گی اور یہ ملک کے معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے نفاذ کے بعد چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ آج رات 12 بجے تک 3 سینئر ججز کے نام دینے کے پابند ہیں، جن میں سے نئے چیف جسٹس کا انتخاب کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے الگ رہنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کی جانب سے رات گئے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اہم اجلاس میں ججز کی تقرری کے لیے بنائی گئی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی بھی منظوری دیتے ہوئے ووٹ دینے والے اراکین کی بنیادی پارٹی رکنیت منسوخ کرنے اور تعدیبی کارروائی پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پارٹی سے روابط منقطع کرنے والے دیگر اراکین کو شوکاز نوٹسز کے اجراء کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کی جانب سے اراکین پارلیمان سے حکومتی حلقوں سے روابط قائم کرنے پر اپنی پوزیشن واضح کرنے کا کہا جائے گا اور ان اراکین کی جوابات کی روشنی میں ان کے مستقبل کا تعین کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی غزہ لبنان کے لیے امدادی سامان کے لیے 2 جہاز فوری بھیجنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت غزہ، فلسطین اور لبنان میں پاکستان کی جانب سے بھیجی جانے والی امداد کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ہوائی راستے کے علاوہ زمینی راستے سے بھی ٹرکوں کے ذریعے امدادی سامان روانہ کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ امداد مستحقین تک پہنچے۔ امدادی سامان کی ترسیل کے حوالے سے وزیر اعظم نے فلسطین، لبنان، اردن اور مصر میں تعینات پاکستانی سفراء سے روابط مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے اپیل کی ہے کہ پاکستانی عوام بالخصوص صاحب ثروت افراد بڑھ چڑھ کر وزیر اعظم ریلیف فنڈ برائے غزہ و لبنان میں عطیات جمع کرائیں۔ اجلاس کو لبنان و غزہ میں پاکستان کی جانب سے امدادی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے غزہ و لبنان میں اسرائیلی جارحیت سے متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے سردی سے بچانے والے ٹینٹس، کپڑے، کمبل، ادویات، اشیاء خوردونوش بھجوائے جا رہے ہیں۔ توشہ خانہ کیس، ایف آئی اے کی بشریٰ بی بی کی درخواست ضمانت کی مخالفت۔ ہائی کورٹ میں بشریٰ بی بی کی توشہ خانہ کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے بشریٰ بی بی کی درخواست ضمانت کی مخالفت کی۔ جسٹس حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کیا یہ ایگزیکٹو کا فیصلہ تھا کہ 50% رقم دے کر تحائف لے جائیں کہ اس پروسیجر پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ بشریٰ بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ ایف آئی اے نے 18 ستمبر کو مقدمہ درج کیا اور 2 دن میں چالان جمع کروا دیا۔ حیران کن طور پر ایف آئی اے نے محض 2 دن میں تمام کارروائی مکمل کر لی۔ سلمان صفدر نے کہا کہ رولز میں تو قیمت کا تعین کرنے والے پرائیویٹ شخص کا کوئی ذکر نہیں۔ رولز کے مطابق 30,000 روپے تک کا تحفہ بغیر ادائیگی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 30,000 سے زائد کے تحفے کو 50% رقم دے کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 3 سال 3 ماہ کی تاخیر سے یہ مقدمہ بنایا گیا۔ 31 جنوری 2024 کو نیب کے دوسرے ریفرنس میں بشریٰ بی بی کو سزا دی گئی۔ 3 سال میں گرفتار کیا نہ ہی بشریٰ بی بی کے خلاف کوئی کرمنل کیس بنایا گیا۔ واضح ہے کہ اسپیشل جج سینٹرل نے بشریٰ بی بی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی۔